اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 265۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کی دل جمی کے ساتھ، کمثلی ان کی مثال ایسے ہے، جنتن جیسے ایک باغ ہو، بربوتن اونچی جگہ پر، اصابہا اسے پہنچے، وابل تیز بارش، فآتت پھر وہ لے آئے، اکولہا اپنا پھل، ضعفینی دو گنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو لوگ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور پوری دل جمی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اونچی جگہ پر باغ ہو، یعنی اونچائی پر باغ ہو، جب اسے تیز بارش پہنچے تو اس کا پھل جتنا آنا تھا اس سے ڈبل آ جائے، دو گنا آ جائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، پھر اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے، فَطَلٌّ پھر پھوار ہی کافی ہے، ہلکی پھوار جو پڑتی ہے، اگر تیز بارش نہیں بھی پڑ رہی، اگر موسلا دھار بارش نہیں بھی ہوتی، ہلکی ہلکی پھوار بھی گرتی رہتی ہے، تب بھی اس کا پھل آ جاتا ہے، کیونکہ وہ باغ اونچائی کی جگہ پر ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اپنا مال، تھوڑا کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر ہو، اگر تیز بارش آئے تب بھی اس کا پھل ڈبل آ جائے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار سے بھی اس باغ کو فائدہ ہو۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون بصیر، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دیں۔ آیا ودو، کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہو کہ ہو اس کے لیے، جنتن باغ، من نخیل کھجوروں کے، واعناب اور انگوروں کے، تجری بہتی ہوں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں۔ کتنا پیارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے باغ کا کھینچا کہ اتنا خوبصورت باغ ہو، انگور ہوں، کھجوریں ہوں، اور نیچے سے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا اس باغ میں ہوں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل، یعنی ہر طرح کا میوہ، ہر طرح کا پھل اس باغ میں ہو، واصابہ الکبر، اب جس شخص نے وہ باغ لگایا ہے اسے بڑھاپا آ جائے، یعنی وہ بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ اور اس کی اولاد ہو، ضعفاء کمزور، یعنی بچے اس کے چھوٹے ہیں، خود وہ بوڑھا ہو گیا، اب کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ پھر اس باغ کو پہنچتا ہے ایک بگولا، فِيهِ نَارٌ جس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ پھر وہ اس کو جلا کر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا کوئی ایسا چاہتا ہے جس کا باغ ہو، اس میں کھجوریں ہوں، انگور ہوں، بڑا خوبصورت باغ ہو، نیچے نہریں جاری ہوں، اور اس میں ہر طرح کا پھل ہو، جو بھی دنیا میں پھل ہیں ہر طرح کا پھل اس باغ میں ہو، اور اب وہ شخص خود بوڑھا ہو جائے، اولاد اس کی چھوٹی ہو، ناتواں ہو، اور اس باغ کو ایک آگ کا بگولا آئے اور اس باغ کو جلا کر رکھ دے، تو کتنی پریشانی والی بات ہے، کتنے افسوس والی بات ہوگی، کتنے دکھ والی بات ہوگی۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم کماتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں پاکیزہ چیزوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو وہ خرچ کرو، ومما اور اس سے جو، اخرجنا ہم نے نکالا، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، اور جو زمین سے تمہارے لیے نکالی چیزیں ان میں سے خرچ کرو،
کرو، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرو، الخبیثہ گندی چیزوں کا، ناپاک چیزوں کا یا ردی چیزوں کا، منہ اس سے، تنفقون جو تم خرچ کرتے ہو، یعنی اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو اللہ کی راہ میں تو گندی چیز خرچ نہ کرو، ولستم اور نہیں ہو تم بآخذیہ خود اسے لینے والے، یعنی اپنی ذات کے لیے تم اس چیز کو پسند نہ کرو اور تم کہو کہ اللہ کے راستے میں دے دوں، تو ایسا نہ کرو، الا مگر ان تغمزو یہ کہ تم آنکھیں بند کر لو، فیہی اس کے بارے میں، یعنی ویسے اگنور کر دو، ویسے انجان بن جاؤ تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو چیز تم خود لینا پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہ کرو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی رستے میں پاکیزہ چیزیں جو تم کماتے ہو وہ خرچ کرو، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی وہ خرچ کرو، اور نہ تم ارادہ کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے لیے گندی چیزوں کا، ردی چیزوں کا، جنہیں تم خود لینا پسند نہیں کرتے، مگر یہ کہ تم ان کے بارے میں آنکھیں بند کر لو، اگنور کر دو، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ اور قابل تعریف ہے۔ الشیطان شیطان، یعدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے، الفقر تنگ دستی کا، ویأمرکم اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے، بالفحشاء بے حیائی کا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا تمہیں حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا اور اپنے فضل کا، اور اللہ تم سے بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی واسع بڑا ہی وسعت والا، علیم بڑا ہی جاننے والا ہے۔ شیطان تم سے تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی وسعت والا، بڑا ہی جاننے والا ہے۔ جی آیت نمبر 268 تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔